تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر حال میں تمہیں انصاف کرنا ہے، چاہے اپنے ہوں دوسرے ہوں کوئی بھی ہو، تعلق ہو یا تعلق نہ ہو، جب بھی تمہاری زبان سے کوئی کلمہ نکلے تو انصاف کا کلمہ نکلے، انصاف کی بات نکلے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی تم کوئی بات کہو انصاف کی بات کہو، ہمیشہ انصاف۔ اب ہم اپنی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم مالک ہیں تو چند نوکر ہیں، ان کے ساتھ انصاف۔ اگر وہ کام کرتا ہے مزدوری مکمل ملے، پوری ملے، وقت پر ملے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ بحیثیت باپ کے آپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کے ساتھ انصاف۔ یہ تو فطری انسان کے اختیار سے باہر ہے کہ 4 اولاد میں سے کسی سے زیادہ محبت ہو، کسی سے کم محبت ہو، یہ اختیار سے باہر ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن اگر کچھ نوازنا ہو تو کوئی باپ یہ کسی کو محروم کرنا چاہے، کسی کو خوب نوازنا چاہے، کسی کو کم دے، کسی کو زیادہ دے، یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجرم ہوگا۔ بحیثیت باپ کے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف، بحیثیت استاد کے اپنے شاگردوں کے ساتھ انصاف۔ جس طور پر آپ، جس حیثیت سے آپ انصاف کرتے ہو، آپ کے ماتحت ہو، ان کے لیے انصاف آپ کے اوپر ضروری ہے۔ یہی اسلام کی تعلیم اور اسلام کا یہی مزاج ہے، انصاف۔ ایک مسلمان کسی بھی حالت میں انصاف کے پہلو اور انصاف کے دامن کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ فاطمہ مخزومی مکہ کے مشہور اور شریف خاندان کی خاتون، بڑی عمر کی خاتون، وہ چوری کر لیتی ہے۔ پورے مکہ میں شور ہوتا ہے کہ خاتون بھی شریف خاتون، شریف خاندان کی خاتون، بزرگ خاتون، اور اسلام کا قانون یہ ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ صحابہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں جا کر سفارش کر دو۔ اسامہ ابن زید وہ صحابی ہیں جسے حب رسول اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ جملہ سنتے ہیں آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حدود قائم کرنے، انصاف قائم کرنے کے لیے تم رکاوٹ بن رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاریخی جملہ کہا، اللہ کی قسم یہ فاطمہ مخزومی ہے، اگر اس کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی بھی ہوتی تو کوئی ہاتھ کاٹنے سے اسے روک نہیں سکتا تھا، میں خود اس کا ہاتھ کاٹتا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تاریخی جملہ کہا، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ قانون کا ناجائز جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں ظلم بڑھتا ہے۔ آج کے وقت میں دنیا کی سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ آج کے وقت میں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون صرف غریبوں کے لیے ہے۔ قانون کا سہارا لے کر مظلوم کو دبایا جاتا ہے، قانون کا سہارا لے کر کے جو دبے کچلے ہیں اسے اور دبایا جاتا ہے، قانون کا سہارا لے کر کے جو پسے ہوئے ہیں اسے اور پسا جاتا ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں قانون اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں ظلم بڑھتا ہے۔ جہاں انصاف ہوگا وہاں امن و امان ہوگا، وہاں ترقی ہوگی۔ جہاں انصاف نہیں ہوگا، چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا، وہاں پر امن و امان بھی نہیں ہوگا، وہاں ترقی بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوتا ابی بن کعب سے، کسی بھی معاملے میں ایک بات ہو جاتی ہے، فیصلے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ کسی تیسرے سے فیصلہ کرایا جائے۔ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، کہ کس سے فیصلہ کیا جائے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے کہتے ہیں کہ آپ میرے قریب آ جائیں،
آپ فرماتے کہ نہیں، میں مدعی کے ساتھ مدعی بھی رہوں گا۔ آپ سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ابی بن کعب بھی سامنے، آپ بھی سامنے۔ اس کے بعد ابی بن کعب مدعی ہیں۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہے اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا۔ مدعی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گواہ نہیں۔ اب جو مدعا علیہ ہے اس سے قسم لے لیا جائے، اگر وہ قسم کھا لے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا، اگر وہ قسم نہ کھائے تو فیصلہ مدعی کے حق میں ہوگا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے کہ ان سے قسم لیا جائے، یہ سوچتے ہیں کہ ان سے قسم نہ لیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے دو غلطی کی ہے، ایک تو یہ کہ تم نے مجھے اپنے قریب بیٹھانے کی کوشش کی، دوسری بات یہ کہ تم نے مجھ سے قسم لینے میں جھجک محسوس کی کہ میں آپ سے قسم کیسے لوں۔ یہ اصلاح اور یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زرہ کوئی یہودی کے پاس ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے، فیصلہ قاضی کی عدالت میں جاتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک گواہ، وہ ایک گواہ غلام اور ایک گواہ اپنا بیٹا ہے۔ بیٹے کی گواہی باپ کے ہاتھ میں مانی نہیں جائے گی، وہ تو اپنے حق میں گواہی دے سکتا ہے۔ قاضی وقت یہ کہتا ہے مدعا علیہ سے کہ آپ قسم کھاؤ، وہ قسم کھا لیتا ہے، زرہ اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس یہودی کو پتا تھا یہ زرہ میری نہیں ہے، صرف میری قسم کھانے کی وجہ سے یہ زرہ میرے حوالے کر دی گئی ہے۔ اسے یہ پتا ہے یہ خلیفہ وقت ہے، لیکن قاضی کی عدالت میں ہے، قاضی کے فیصلے کو وہ خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں، وہ فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے، زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے میں نے آپ کے دین کو اور آپ کی ملت کو میں نے اختیار کیا ہے۔ خیبر کے موقع پر یہودی یہ کہتا ہے بِهَذَا الْعَدْلِ، اسی عدل کی وجہ سے قامت السماوات والارض، آج زمین و آسمان قائم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے واسطے مجھ سے تم سے نفرت ہے، اس لیے کہ تم وہ قوم ہو کہ نبیوں کو تم نے قتل کیا ہے، تم سے مجھے نفرت ہے، لیکن اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں کبھی تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا ہوں۔ جو فصل ہے، پیداوار ہے، اس میں جو حصہ مجھے ہوتا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، مسلمانوں کو جو حصہ تمہارا ہوتا ہے وہ تمہیں دیا جاتا ہے۔ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مسلمان زیادہ لے سکتا تھا لیکن فیصلہ کر رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ قسم کھا کر یہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے بِهَذَا الْعَدْلِ، اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے۔ مسلمانوں عدل کی رسی کو، عدل کو، صفت عدل کو اپنے اندر